السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمار ہے اور میری عمر 12 سال ہے. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا ایہا الناس اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشاء اللہ. قاری صاحب نصیحت فرمائیے بچے کے لیے دعائیہ کلمات. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے. آمین. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان 911 کو فوت ہوئے. ان کو ابن المکتبہ کہا گیا ہے، لائبریری کا بیٹا. انہوں نے پیدا بھی یہ لائبریری میں ہوئے تھے. باپ بھی ان کے بہت بڑے عالم تھے اور ماں بھی. تو اتفاق سے باپ نے ماں سے کہا کہ فلاں کتاب لے کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور یہ لائبریری میں پیدا ہوا. تو پھر انہوں نے لاج بھی رکھی ہے. انہوں نے صرف 1052 کتابیں لکھی ہیں. اللہ 1052. امام سیوطی نے 1052 کتابیں لکھی. وہ لکھتے ہیں تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام. بچوں کو قرآن سکھانا یہ سب سے اصل الاصول ہے، بڑا اصول ہے. بہ ینشأ علی الفطرہ. بچے کی فطرت کے مطابق نشو و نما اس وقت ہوتی ہے سب سے پہلے قرآن سکھانا. بہ ینشأ علی الفطرہ ویسبق الی قلوبہم انوار الحکمہ قبل تمکن الاہواء منها وسوادتها باقدار المعصیة والضلال. قرآن پڑھانے سے جو حکمت و دانائی کی روشنی اس کے دل پہ پڑتی ہے، اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، اس سے پہلے کہ یہ جو ضلالت ہے، گمراہی ہے یا معاشرے کی برائیاں اس کے دبیز پردے اس کے دل پہ ہیں. تو کوئی شخص بھی اگر اپنے بچے کی تربیت فطرت کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے قرآن سکھانا چاہیے.
یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو امت کا سرمایہ بنائے، آمین ان آمین کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے، آمین آمین اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آمین آپ ہر میدان میں پی ایچ ڈی کروائیں لیکن قرآن ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتنی برکت رکھی ہے۔ سلف جو ہیں ان میں سے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، لا اعرف خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو ہر وقت انسان کو بلندیوں پہ لے جا رہا ہو سوائے قرآن کے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ عہد کرنا چاہیے، بلکہ یہ پیغام جگہ جگہ پہنچانا چاہیے۔ امام غزالی کتنے بڑے امام تھے، وہ کبھی کبھی نکل جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے نا تو ان کو کچھ میٹھی چیز دے کے تو ان کو فاتحہ پڑھاتے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا اب اتنے بڑے امام ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے اصل میں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، انہوں نے ہر نماز میں پڑھنی، میرا صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ ویسے علماء یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ جب ویسے پڑھتے ہیں نا، یہ آمین جو ہے نماز میں کہی جاتی ہے، باہر نہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بہت اچھی قرات تھی بیٹا، اللہ آپ کی عمر دراز کرائے، آپ کے اس قرآن کریم کے پڑھنے سے آپ کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو ہمیشہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے اور آپ سے دین کا بہت کام لے۔ جزاکم اللہ خیر۔